وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل أحدكم طعاما قط خيرا من عمل يده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر یہ حکم دیا ہے کہ جب تم نماز ادا کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ رب العزت کے فضل کو تلاش کرو. اللہ رب العزت کے فضل سے مراد مال ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کر سکے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کے فضل کو طلب کرو، یعنی رزق حلال کی طلب میں نکلو. اس لیے کہ رزق حلال کی طلب بھی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اور ایک اہم فریضہ ہے. ہم سب رزق حلال کی طلب کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، لیکن جس طرح سے شریعت مطہرہ نے تمام چیزوں کے اصول، ضوابط، قواعد اور آداب بتلائے ہیں، ایسے ہی ہم کاروبار کس طرح کریں، ملازمت کس طرح کریں، روپیہ پیسہ کس طرح کمائیں، شریعت نے اس کے لیے بہت سے آداب اور بہت سے حقوق بیان کیے ہیں. اگر ہم ان آداب اور حقوق کی رعایت کرتے ہوئے کاروبار کرتے ہیں تو ہمارا کاروبار کرنا، ملازمت کرنا بھی دین بن جائے گا. شریعت نے ہر شعبے کا دین ہم کو دیا ہے. ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ شریعت نے ہم کو کہیں پر بھی مجبور نہیں چھوڑا، ہر موقع کی ہدایت دی. ایسے ہی تجارت کس طرح کرنا، کاروبار کس طرح کرنا، اس کے علاوہ کمانے کے اور جو طریقے ہیں ان کے کیا حقوق و آداب ہیں، اگر ان کی رعایت کرتے ہوئے ہم کماتے ہیں تو ہمارا کمانا بھی دین ہے، عبادت ہے. ان حقوق اور آداب میں جو شریعت نے بتلائے ہیں، سب سے پہلا حق تو یہی ہے کہ آدمی بہت محنت سے تجارت کرے، کمائے. تجارت کرنے میں بذات خود محنت کرے. شریعت میں یہ بات محمود اور مطلوب ہے کہ آدمی کسی کا مجبور نہ رہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنی ضروریات، اپنے بال بچوں کی، اپنے اہل خانہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خود ہی کمائے اور کمانے میں خوب محنت کرے. یہ بات خود ہی محمود ہے. احادیث کے اندر بے شمار موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ آدمی کمانے کے اندر محنت کرے. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قدیم عبدالرحمن بن عوف المدینہ، جب حضرت عبدالرحمن بن عوف مدینہ آئے ہجرت کر کے، فآخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ و بین سعد بن ربیع، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے تمام مہاجرین اور انصاروں میں موافقت کرا تھا، ہر ایک مہاجری اور ایک انصاری کو ملا کر ان کو بھائی بنا دیا زندگی گزارنے کے لیے، تو اسی طرح سے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سعد بن ربیع انصاری ان کے درمیان موافقت اور بھائی چارہ قائم کر دیا. اس کے بعد فرماتے ہیں وقان سعد ذا غنی، حضرت سعد بن ربیع مال والے تھے، مالدار صحابی. انہوں نے اپنے بھائی عبدالرحمن بن عوف سے کہا اقاسم کا مال نصفین،
میں اپنے تمام مالوں کے 2 حصے کر دیتا ہوں، ایک حصہ تم میرے ایک حصہ میرا ہے، اور ضروری چکا اور تمہارا نظام بھی کر دیتا ہوں۔ انہوں نے فوراً ہاں نہیں کہا کہ اگر کوئی ان کو دے رہا ہے تو فوراً انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے قبول۔ انہوں نے کہا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے مال میں گھر والوں کے اندر برکت دے۔ دلونی علی السوق، مجھ کو بازار کا راستہ بتاؤ، اپنے ہاتھ سے جا کر مزدوری کروں گا، محنت کروں گا اور کما کر لاؤں گا۔ بازار کا راستہ بتا دیا گیا، گئے۔ فما رجع حتی استبذل ثمنا واحدا، شام میں لوٹے ہیں تو وہاں جا کر کاروبار کیا، کچھ دیا کچھ لیا، شام میں لوٹے ہیں تو کچھ گھی اور کچھ پنیر نفے کے لے کر لوٹے۔ اور پھر تجارت میں اتنا آگے بڑھے، آپ لوگ سنتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی میراث کس طرح تقسیم ہوئی۔ تو تجارت کے اندر محنت کرنا بذات خود محمود اور مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما اکل احدکم طعاما قط خیرا من عمل یدہ، سب سے بہتر کھانا، سب سے بہتر روزی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھائے۔ کوئی ہدیہ دے دے، کوئی تحفہ دے دے، وہ سب بات کی چیز ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر سب سے بہتر روزی یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھائے۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد کانا یأکل من عمل یدہ، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا عمل بتایا کہ وہ بھی اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھایا کرتے تھے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ سب سے پہلا آپ یہ ہے کہ کمانے کے اندر محنت کریں، دلچسپی سے کام کریں، کوئی بھی کام کرے اس میں دل لگائیں۔ دوسرا سب سے بڑا حق اور ادب تجارت اور کاروبار کے متعلق یہ ہے کہ آدمی حلال کمائے اور حرام سے بچے۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ ہم کوئی بھی کاروبار کریں، تجارت کریں، ملازمت کریں، مزدوری کریں، اس بات کا پہلے نمبر پر اہتمام ہو کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مالوں کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ کھائیں گے کب ناجائز طریقے سے؟ جب ناجائز طریقے سے کمائیں گے۔ تو اس لیے کمانے میں اس بات کا پہلے نمبر پر اہتمام ہو کہ وہ کام ناجائز اور حرام نہ ہو۔ اس لیے کہ جس طرح سے حلال کھانے سے بدن کے اندر اخلاق حمیدہ پیدا ہوتے ہیں، اچھی صفات پیدا ہوتی ہیں، اطاعت کا، فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوتا، ایسے ہی اگر جسم کے اندر حرام غذا جائے گی تو اخلاق رذیلہ پیدا ہوں گے، طاعت کا جذبہ نکل جائے گا، نافرمانی کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال غلطی صادر ہوں۔ اعمال اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں، اس کے لیے بنیادی چیز ہے کہ غذا حلال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مفصل حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ رب العزت پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، اور پاک مال ہی کو قبول کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِالْمُؤْمِنِينَ مَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور مومنوں کو، مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اسی چیز کا حکم دیا ہے جو اپنے پیغمبروں کو دیا ہے۔ اس چیز میں پھر آپ نے آیت شریفہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں کلوا من الطیبات، حلال رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو، حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ دیکھیے کھانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کا ذکر کیا ہے، اسی سے مفسرین نے بیان کیا کہ دونوں میں ربط کیا ہے۔ دونوں میں ربط یہ ہے کہ جب حلال اور پاکیزہ مال کھاؤ گے تو نیک اعمال کی توفیق ہوگی، تب تمہارے جسم سے، تمہارے اعضاء سے نیک اعمال صادر ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی جس میں مومنوں کو حکم کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ۔ یہ مسلمانوں کو اور مومنوں کو حکم ہے۔ تو پیغمبروں کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں کو، عام مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ صرف حلال رزق کا استعمال کرو۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے لمبا سفر کر کے کہیں سے کہیں پر پہنچتا ہے عبادت کرنے کے لیے، اب بڑا اشخاصا بڑا گندا مال ہے، بڑا گندا حال ہے، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، فیقول یا رب یا رب، اور اے رب کی ندا لگاتا ہے، ومطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، پہننا بھی حرام ہے، وغذی بالحرام، اور یا تو اگر خود کا نہیں ہے تو کسی حرام ذریعے سے غذا دی گئی ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ ذَلِكَ، ایسے شخص کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ہم لوگ بہت دعائیں کرتے ہیں اور دعاؤں کے اندر اثر نہیں محسوس کرتے، تو اس کی وجہ تلاش کرنا چاہیے، کہیں میری غذا حرام تو نہیں ہے، کہیں میں جو ذریعہ معاش استعمال کرتا ہوں اور جو میری روزی ہے وہ ناجائز تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روزی حرام ہے، کھانا پینا حرام ہے، پہننا حرام ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو دوسرے نمبر پر جو حق ہے وہ یہ ہے کہ حلال رزق طلب کرے، ذریعہ معاش حلال ہو، حرام سے اجتناب کرے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین، حلال چیزیں بالکل واضح ہیں، والحرام بین، اور حرام بھی بالکل واضح ہیں، شریعت کے دونوں کو واضح کر دیا ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور حلال اور حرام کے درمیان میں کچھ چیزیں مشتبہ مشکوک ہیں، جن کے حلال یا حرام ہونے کا کسی کو علم نہیں، لا یدری کثیر من الناس من الحلال یا من الحرام، اکثر لوگ نہیں جانتے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، یعنی وہ مشکوک ہے۔ فمن ترکھا استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شخص ایسی مشکوک چیزوں سے بچ جائے گویا کہ اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ ومن واقع شیئا منہا، اور جس نے اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی استعمال کر لیا، یوشک ان یواقع فی الحرام، تو قریب ہے کہ وہ حرام کے اندر مبتلا ہو جائے۔ تو شریعت نے حلال کو بھی واضح کر دیا، حرام کو بھی واضح کر دیا، جو واضح ان سے تو بچنا ہی ہے، لیکن جو چیزیں مشتبہ ہیں، مشکوک ہیں، ہم کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس سے بھی ہم کو بچنا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم لوگ غیر محسوس طریقے سے اس سے غلط طریقے سے روزی حاصل کرتے ہیں۔ میں چند مثالیں دوں گا۔ مثال کے طور پر ہم نے اپنے والد والدہ یا اپنے آبا و اجداد سے ملی ہوئی میراث کو شرعی طریقے پر تقسیم نہیں کیا، جو بہنوں کا یا بھائیوں کا حق تھا وہ نہیں دیا، اور اسی میں برسہ برس کاروبار کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے وہ کیا درست ہے؟ دوسرے کا حق روک کر کے ہم نے اس کے اندر کاروبار کیا، اس سے ہم کو آمدنی حاصل ہوئی، وہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار حلال ہے، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بھائی بہنوں کا حق کے میراث ادا نہیں کیا اور اسی میں سے کاروبار کر کر کما رہے ہیں، اور اس گمان میں ہے کہ ہماری کمائی حلال ہے۔ یہ غیر محسوس طریقے سے حرام کماتا ہے، یہ کہ دوسرے کے حق کو روک کر کے، حق کو مار کر کے اس سے آمدنی حاصل کر رہے ہیں، یہ ناجائز طریقہ ہے، اس سے حاصل ہونے والی آمدنی حلال نہیں ہوگی۔ اس لیے طریقہ یہ ہے کہ میراث کو شرعی طریقے پر تقسیم کر دیا جائے، اور جو اپنا حق ہو، اپنا حصہ ہو، اس کے اندر کاروبار کرے، وہ حلال ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی کمپنیاں وجود میں آ گئی جو کاروبار کرتی ہیں، ہمارے نوجوان اس کے اندر بغیر کسی تحقیق کے شامل ہوتے ہیں۔ کمپنیاں سودی کاروبار کرتی ہیں، ناجائز چیزیں اس میں بناتی ہیں، فروخت تو کرتی ہیں۔ ہم تحقیق کریں کہ کیا ایسی کمپنیوں کے اندر شامل ہونا، اس کے اندر پیسہ انویسٹ کرنا درست ہے یا نہیں، یہ سب ناجائز طریقے ہیں۔ اسی طریقے سے نائی، حجام جو داڑھی مونڈتے ہیں، ان کو بھی اس بات سے بنے گی کہ داڑھی مونڈنے کی وجہ سے جو رقم حاصل ہوگی وہ کیسی ہے، ان کا عمل تو بہرحال ناجائز ہے۔ آپ بال بنائیں، چہرہ بنائیں، لیکن داڑھی اگر مونڈتے ہیں یا غیر شرعی طریقے پر داڑھی بناتے ہیں تو ان کا وہ عمل ناجائز ہے،
ان کا پیشہ ہی درست نہیں ہے۔ تو یہ ایسے بہت سارے طریقے ہیں جو ہم لوگ ناجائز طریقے سے روزی حاصل کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر نیک اعمال کی توفیق اور اچھے اخلاق کی دکھتے نہیں۔ تو روزی کمانے کا، تجارت کا دوسرا بڑا حق یہ ہے کہ صرف حلال روزی کمائیں، حرام سے اجتناب کریں۔ اور تیسرا ادب کاروبار کرنے کا یہ ہے، تجارت کرنے کا یہ ہے کہ کاروبار کے اندر اپنے مال کو فروغ دینے کے لیے، اپنی کمائی کو فروغ دینے کے لیے جھوٹ بولنے سے اعتراض کریں، سچ بول کر کے کمائیں۔ تجارت سے منسلک طبقہ اگر سچائی کا اہتمام کرے اور جھوٹ سے بچے تو ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مقام بیان فرمایا۔ تجارت کرنے کے حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ اپنے سامان کو، اپنی کمائی کو فروغ دینے کے لیے جھوٹ نہ بولیں، سچ بات کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت رفاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلتا، میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ کی طرف نکلا، اور الناس یتبایعون، آپ نے دیکھا کہ لوگ خرید و فروخت کے اندر مبتلا ہیں، لین دین کر رہے ہیں، تو آپ نے سوچا کہ ان کو نصیحت کر دیں۔ آپ نے آواز لگائی، یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، اے تجارت مند لوگوں، فاستجابوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے آپ کی آواز سن کر کے لبیک کہا اور ایک جگہ جمع ہو گئے، ورفعوا اعناقهم ما اشارهم الیہ، اپنی نگاہیں، اپنی گردنیں آپ کی طرف بلند کی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر انداز میں نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ان التجار كانوا يبعثون يوم القيامة تجارا، یہ تاجر لوگ قیامت کے دن فاجر اور فاسق بنا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ ان کا حشر اندر شمار فاسقوں اور فاجروں کا ہوگا، سوائے ان لوگوں کے اللہ من اتقى وبر وصدق، جو تجارت کرنے میں اللہ سے ڈرے، سچ بولے اور گاہکوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنے والوں کو بلند و فاجروں کے ساتھ فرمایا کہ حشر ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ تجارت کرنے کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خراب مال کو، گھٹیا مال کو اچھا بول کر کے فروخت کر دیتے ہیں، اس لیے ان کا حشر فاجروں اور فاسقوں کے ساتھ ہوگا، سوائے چند لوگوں کے جو تقوی اختیار کریں، سچ بولیں اور گاہکوں کے ساتھ، خریداروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا ينظرهم الله يوم القيامة، تین شخص ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کو ان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیں گے، اور وہ کون سی لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا المنان، احسان جتانے والا، والمسبل ازارہ، اپنے پاجامے کو، اپنے پینٹ وغیرہ کو ڈھکنے سے نیچے پہننے والا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا والمنفق سلعته بحلف الكاذب، ایسا شخص جو اپنے سامان کو جھوٹی قسموں کے ساتھ فروخت کرتا ہو، اس کو معلوم ہے کہ یہ سامان اچھا نہیں ہے، لیکن اچھی اچھی باتیں کر کے، قسمیں کھا کر کے اس سامان کو اچھا کہہ کے فروخت کرتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کاروبار کرنے والے حضرات بہت سے ایسے ہوتے ہیں، بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں۔ جب بھاؤ ہوتا ہے، ہم لوگ بولتے ہیں یہ سامان 50 روپے کا دیں، تو مطلب خریداری بھی نہیں، خریدی بھی نہیں، تو بہت سے لوگ سچ بھی بولتے ہوں گے، لیکن اس کے اندر بہت سے جھوٹ کے اندر بھی مبتلا ہوں گے۔ تو کاروبار کرنے والے حضرات جو ہیں، تجارت کرنے والے، اس بات کا اہتمام کریں کہ ذرہ برابر بھی تجارت کے اندر جھوٹ نہ ہو، سچ بول کر کے اپنا کاروبار کریں، سچ بولنے کا اہتمام کریں۔ اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ بعض تاجر تو وہ جن کے بارے میں بتایا گیا وہ تجار ہیں، اور بعض تاجر وہ ہیں کہ جن کا حشر قیامت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ اپنی تجارت میں سچ بولنے کا اہتمام کرتے ہیں، کسی کو کبھی دھوکہ نہیں دیا کرتے۔
کاروبار اور تجارت کرنے کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ تجارت کرنے میں امانت داری اور دیانت داری کا اہتمام ہو، عیب کو واضح کر دے، سامان کے عیب کو چھپا کر فروخت نہ کرے، جو عیب ہو اس کو خریدار کے سامنے واضح کر دے کہ سامان کے اندر یہ عیب ہے، امانت داری کا مکمل خیال کرے، اور جو سامان خود اپنے کو پسند نہ ہو اور اچھا معلوم نہ ہو اس کے عیب کو چھپا کر کے کسی کو فروخت نہ کرے، خریدنے والے کو خریدار کو اچھے سے اچھا مشورہ دے کہ یہ سامان آپ کے حق میں مفید ہو سکتا ہے، یہ سامان آپ کے حق میں مضر ہو سکتا ہے، یہ بہتر نہیں ہے اور یہ بہتر ہے، یہ مشورے خریدنے والے کو دکاندار کو، تاجر خود یہ مشورے اس کو امانت داری کا اہتمام کرے، عیب کو چھپا کر کے فروخت نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار کے اندر گئے، ایک شخص گیہوں فروخت کر رہے تھے، آپ نے ان کے گیہوں کے تھیلے میں ہاتھ ڈالا تو اندر گیلا گیہوں، اوپر سکھا ہوا تھا، اندر گیہوں گیلا تھا، آپ نے فرمایا کہ ایسا کیوں ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی بارش ہو گئی تھی، گیہوں گیلا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کو اوپن کیوں نہیں کر تاکہ خریدنے والے کو معلوم ہو جائے کہ یہ گیلا ہے، تو تم نے اس کا عیب کو چھپا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو شخص ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو تجارت کرنے میں، کاروبار کرنے میں دھوکہ نہ ہو، عیب کو واضح کر دے۔ آج کل ہوتا کیا ہے، ہم اگر گاڑی لینے کے لیے گئے سیکنڈ ہینڈ پرانی گاڑی، اس کے اندر اگر کچھ کام ہے تو بیچنے والا اس کو واضح نہیں کرتا، بتلاتا نہیں کہ اس کے اندر یہ کام ہے، اور لینے والا لینے کے بعد پھر پریشان ہوتا ہے۔ امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ موبائل ہو، گاڑی ہو، گھر ہو، زمین ہو، اس کے اندر جو بھی عیب ہو اس کو واضح کر دیں کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، آپ کو لینا ہو لو ورنہ مت۔ تو امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ تجارت کرے، یہ تجارت کرنے کے حقوق اور آداب میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی گئی کہ اگر آپ امانت داری دیانت داری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو آپ کا حشر انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ تجارت کرنے کے حقوق اور آداب میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ وقت کی پابندی کریں۔ ہم نے جو وقت دکان کا طے کر دیا ہے اس وقت پر پہنچ جائیں، اور جو بند کرنے کا وقت اس وقت پر بند کر دیں۔ وقت کا اہتمام، تجارت ہر چیز کے اندر وقت کا اہتمام بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کو ایسا لگتا ہے کہ آج دھندا نہیں ہوگا، آج لوگ لینے والے نہیں آئیں گے، آج دکان بند کر دو، ایسا نہیں۔ ہم ہر دن دکان کھولیں، چاہے کوئی آئے چاہے نہ آئے، رزق دینے والے اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کب کہاں سے ہمارا رزق بھیجتے ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے وقت کا اہتمام اور وقت کے متعلق شریعت مطہرہ نے جو تعلیم دی ہے، ہم سب کا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ ہم لوگ دکان کھولتے ہیں 10 بجے، 11 بجے، 9 بجے، فجر بعد بیٹھے رہتے ہیں، حالانکہ برکت کا وقت صبح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا دی ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت صدر غامدی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم بارک فی امتی کی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ یہ نبی کی دعا ہے، اور صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کوئی غزوے کے لیے کوئی جماعت، کوئی لشکر روانہ فرماتے، بعثہم اول النہار، صبح کے وقت روانہ فرماتے۔ اس دعا کی وجہ سے صحابی اپنا تجربہ بتاتے ہیں، وکان صدر رجلا تاجرا، حضرت صدر غامدی ایک تاجر شخص تھے۔ وہ کیا کرتے تھے، جب اپنی تجارت کا قافلہ بھیجتے تھے تو بعثہم اول النہار، صبح کے وقت میں بھیجتے تھے فجر کے بعد۔ فرماتے ہیں کہ میں بہت مالدار ہو گیا، میرے مال میں بہت اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ برکت کا وقت ہے، اور ہم لوگ برکتوں کے لیے پریشان ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ برکت کس وقت میں۔ اس لیے اس بات کا بھی اہتمام ہو کہ شریعت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت میں برکت کی دعا دی ہے اس وقت پر دعائیں بولے۔ ہماری یہ چیزیں اور یہ ہماری خصلتیں دوسروں نے اپنا لیے،
اس لیے کاروبار کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ وقت کا اہتمام کریں اور وقت کے مطابق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے اس کا اہتمام کریں۔ تجارت کرنے اور اس کے آداب میں سے ایک ادب اور ایک حق یہ ہے کہ اپنے یہاں کام کرنے والے ملازمین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے اوپر غصہ نہ کریں، ان کے ساتھ گالی گلوچ نہ کریں، ان کا حق ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 3 شخص کے متعلق قیامت میں خود جھگڑوں گا، اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ جس نے کسی کے یہاں پر مزدوری کی ہو، اپنا کام مکمل کیا ہو اور اس کو مالک نے مزدوری نہ کی ہو۔ اس لیے اپنے یہاں پر کام کرنے والے جو ملازمین ہیں، چاہے کارخانے میں ہوں، چاہے دکان میں ہو، چاہے کہیں پر بھی ہو، تو مالک یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمارے مجبور ہیں، دونوں کے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اگر مالک دکان کھول کر بیٹھے، کارخانہ کھول کر بیٹھے اور ملازمین ہی نہ ملے تو کیا کر لے گا؟ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ اس میں سلوک سے پیش آئے، ادب سے ان کے ساتھ پیش آئے اور ان کا حق ان کے وقت پر ادا کر دے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم نے کسی ملازم کو لگایا کام کرنے کے لیے، ہفتے بھر کی تنخواہ طے کی، اب کسی وجہ سے 3 دن میں چھوڑ کر چلا گیا تو ہم لوگ اس کو 3 دن کی تنخواہ بھی نہیں دیتے۔ یہ رواج ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کی 1 دن کی بھی تنخواہ، 1 دن کی بھی پگار اس کو دینا پڑے گی۔ 1 گھنٹہ میں اگر کام کیا ہے تو اس کا بھی اس کو دینا پڑے گا۔ اس طرح سے ہم لوگ دوسروں کا ہاتھ دبا لیتے ہیں، مار لیتے ہیں۔ اس لیے تجارت اور کاروبار کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ملازمین کے حقوق ادا کریں، ان کے ساتھ اس میں سلوک کریں۔ اور ایک ادب یہ ہے تجارت کرنے کا کہ تاجر خریداروں کو اپنے اعتماد میں لے، اس طرح کاروبار کرے کہ ان کے دل میں اعتماد بیٹھے اور ان کو اس بات پہ یقین ہو کہ فلاں شخص کبھی دھوکہ نہیں دے گا، فلاں شخص کبھی مجھ کو خراب مال نہیں رہے گا، فلاں شخص کبھی مجھ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ تو تجارت کے اور کاروبار کے آداب میں سے ایک بڑا ادب یہ ہے کہ تاجر خریدار کو اپنے اعتماد ملے۔ جب ان حقوق کے ساتھ، ان آداب کے ساتھ کاروبار کریں گے، تجارت کریں گے، ہمارا کاروبار کرنا بھی دین ہوگا، برکتوں کا سبب ہوگا اور جس کے حلال کا ذریعہ ہوگا، جس کے ذریعے سے ہماری زندگی بھی سدھرے گی اور ہمارا کمانا، کاروبار کرنا سبھی عبادت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔